باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ ہماری بحث کا سلسلہ آداب قرآن میں جاری تھا کہ قرآن کو سمجھنے کچھ آداب ہیں، اور کسی حد تک دو چار کی طرف اشارہ کیا۔ آج کی گفتگو بعض وہ رکاوٹیں ہیں جن رکاوٹوں کو انسان دور کر کے آ جائے قرآن کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، لاک لگ گئے ہیں؟ اور جب لاک لگ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے، نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے۔ لہذا خداوند عالم متوجہ کر رہا ہے اور انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہو اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تدبر کا معنی عموماً کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر۔ غور و فکر ٹھیک ہے، ایک حد تک ہے، لیکن نہ، یہ قرآن کے الفاظ کا یہ معنی نہیں ہے۔ فہم قرآن، تدبر قرآن، پس پہلے یہ خود حقیقت معلوم ہو جائے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس تدبر اور فہم قرآن کے لیے کون سی چیزیں معنی اور رکاوٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادام، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، بڑا باریک سا ہوتا ہے۔ اس چھلکے کو جب اتارتے ہیں تو اس کے نیچے ایک سخت جلد ہوتی ہے۔ اس سخت جلد کو توڑنے کے بعد اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے جس کو انسان حاصل کرتا ہے۔ بس اس مغز تک جانے کے لیے، اس بادام کی گٹھلی کو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دو حجاب دور کرتے ہیں اور پھر اس حقیقت تک جا پہنچتے ہیں، اور وہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ انسان میں طاقت کا باعث بنتا ہے، انرجی اس سے ملتی ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ ایک انسان ہو جو خالی بادام کا اوپر والا چھلکا اٹھا کے جمع کر کے کھاتا رہے، اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے وہ کہے نہیں، یہ پہلا چھلکا تو میں نہیں کھاتا ہوں، جو دوسرا والا چھلکا ہے سخت، وہ توڑتے وہ جو اندر مغز ہے اس کا وہ سائڈ میں پھینکتا جائے اور چھلکے اکٹھے کرتا رہے، اور بعد میں پھر کہے کہ چھلکوں سے میں نے بوری بھر لی ہے۔ اب ان چھلکوں سے بھی اس انسان کو انرجی اور طاقت نہیں ملے گی۔ وہ کس سے ملے گی؟ جب یہ چھلکے اتار کر اس حقیقت تک، اس تہ تک، اس مغز تک پہنچے گا، وہ انسان کو تقویت دے گی، وہ انسان میں انرجی کا سبب بنے گی۔ اور تدبر کہتے ہی عربی میں چیز کو ہیں کہ جو اور لگ چکی تہوں کو اور تہوں کو ہٹانے کے بعد اس حقیقت ان پردوں کے اندر، ان چھلکوں کے اندر، ان حجابوں کے اندر رکی ہوئی ہے، اور وہ جو ان حجابوں کو اور چھلکوں کو اتار کر اس حقیقت تک پہنچتا ہے، اس انسان کو عربی میں مدبر جاتا ہے۔ پس تدبر ایک حقیقت کے اوپر جو مختلف پردے ہوئے ہیں، ان پردوں کو آپ ایک ایک کر کے ہٹا کرتے ہیں۔ جب پردے ہٹاتے جائیں گے، وہ جو حقیقت ان پردوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، جب آپ اس تک پہنچ جائیں گے، آپ کو کہا جائے گا متدبر انسان، اور آپ کے اس کام کو کہا جائے گا تدبر۔ اس تدبر کا معنی کیا ہوا؟ کہ جو حجاب رکھے ہوئے ان حجابوں کو ہٹاؤ اور اس کے اندر اس حقیقت کو پالو جو خالق کائنات نے اتاری ہے۔ پھر مثال عرض کروں، دیکھیں آپ جب دکان سے کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں، نئی چیز، تو اس کا ایک بہترین کور ہوتا ہے۔ کور کے اوپر پہلے ایک پلاسٹک ہوتا ہے، آپ وہ پلاسٹک اٹھاتے ہیں، پلاسٹک کے بعد ایک چھوٹا سا کاغذ کا کارٹون بنا ہوتا ہے، وہ کارٹون ہٹاتے ہیں، کارٹون کے بعد
پھر اس کے اندر لفافے کے اندر ایک چیز بند ہوتی ہے، پھر وہ لفافہ کھولتے ہیں، لفافے کے بعد اس چیز کو آپ نکال لیتے ہیں۔ اب اسی عمل کو عربی میں تدبر کہا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی چیز لے کے آئے اور اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے وہی پلاسٹک کا اٹھا کے وہی جمع کرتا رہے، کوئی عقل مند نہیں کہے گا اس کو۔ یا وہ کاغذ کا جو کارٹون ہے ڈبہ وہ اٹھا کر جمع کرتا رہے، اس کو بھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ بلکہ کہا کہ ان چھلکوں کو اتارو، ان کو سائڈ پہ رکھو، وہ جو ان چھلکوں کے اندر بند چیز ہے اس تک جا پہنچو۔ اب آئیں حقیقت قرآن کیا ہے؟ کہا حقیقت قرآن وہ نور ہے۔ اس نور کے اوپر سب سے پہلا حجاب اور سب سے پہلا پردہ کون سا ہے؟ کہ یہ الفاظ کا ہے، یہ عربی لفظ ایک حجاب ہے، پردہ ہے قرآن کے لیے۔ ان الفاظ سے اوپر آؤ۔ دوسرا کہا ان الفاظ کے پیچھے جو معانی ہیں یہ خود ایک پردہ ہے قرآن پر۔ معانی کے بعد پھر ایک تیسرا پردہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ معانی کچھ حقائق کے لیے ہیں، کچھ حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ حقیقت بھی پھر پردہ ہے اس باطن قرآن کے لیے۔ وہ باطن قرآن جو نور ہے اس کو نازل ہونا ہے دل پر۔ اب ہم آئیں بالکل انہی مثالوں کی روشنی میں، ہم صرف آ کر ان الفاظ کو پڑھتے رہیں، الفاظ کو پڑھتے رہیں اور معنی کا پتہ نہیں ہو، حقیقت تک جا پہنچیں گے؟ نہیں، سمجھ لیے، لیکن معانی سے ہم حقائق تک نہ پہنچے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سے کراس کر کے اور سے باطن کو نہ پہچانا تب بھی قرآن ہمارے لیے نازل نہیں ہوگا۔ آج سے ہٹ کر معانی سے ہٹائے اور حقائق سے بھی اوپر آ کر قرآن کے باطن تک جا پہنچو، اور اس باطن تک جانے کے لیے کچھ شاید کی ضرورت تھی کہ جو پہلے عرض کر دی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حجاب جو جتنے ختم کرتا جاتا ہے وہ اتنا ہی متدبر انسان ہوتا ہے، جس کی جتنی ہمت ہے۔ اگر ہماری صرف اتنی ہمت ہے کہ ہم نے الفاظ کا معنی سمجھ لیا تو ہم اس حد تک متدبر ہیں، لیکن اگر ہم نے معنی کو سمجھنے کے بعد اس کی حقیقت کو لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تدبر کا مرحلہ آگے بڑھ گیا ہے، اور ان معانی اور حقائق سے بڑھ کر اگر ہم باطن قرآن تک جا پہنچے تو اس کا کیا عالم ہو، اس وقت انسان کو کیا۔ اب پھر ایک اور مثال کا سہارا لوں، کیونکہ یہ ضروری ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن تک جانے کے لیے بھی اور خدا تک جانے کے لیے بھی خداوند عالم نے کچھ حجاب اور پردے رکھے ہیں، رکاوٹیں رکھی ہیں۔ ان پردوں کو چاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پردوں کو جب ہم چاک کریں گے پھر اس باطن تک ہم جا پہنچیں گے۔ البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو متدبر انسان ہوتا ہے یہ کون ہوتا ہے؟ یہ بشریت کا بالغ انسان ہوتا ہے۔ جو نابالغ ہوتا ہے وہ ان حقائق تک نہیں پہنچ پاتا۔ مثلا ابھی پھر مثال عرض کروں، غسل جمعہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون کرے گا؟ بالغ انسان، جس کو نماز جمعہ پہ جانا ہے۔ البتہ وہ جو نماز جمعہ پہ نہیں جاتے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی وہ جو نماز جمعہ کا پابند ہے اور جاتا ہے اس کے لیے نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اب بچہ کیا، وہ جو نابالغ بچہ ہے وہ غسل کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ بالغ ہی نہیں ہوئے، اس کے اندر فہم و شعور اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس منزل لا کر رکھے۔ بس ہر چیز کے لیے ایک بلوغ ہے۔ کہاں سے پتہ چلے کہ یہ انسان بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو کام انجام دے رہا ہوتا ہے انہی کاموں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالغ ہے یا نہیں ہے۔ وہ تدبر کون کرے قرآن کے اندر؟ کا جو بالغ انسان ہے۔ جو بالغ انسان نہیں ہے کا وہ تدبر بھی نہیں کرے گا۔ وہ جو نابالغ ہے وہ تدبر نہیں کرتے۔ ایک نمونہ جو قرآن نے ذکر کیا اور پورے قرآن میں خالق کائنات نے سب کو متوجہ کیا وہ یہی کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس میری کائنات کے اندر نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ خالق کائنات نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. خوب اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب تدبر سے کیا ملے گا آپ کو؟ کہ اگر آپ متدبر بنے اسی کائنات سے آپ کو خدا مل جائے گا. اور اگر تدبر نہ کیا، جانوروں کی طرح چرتے رہے، تو پھر پیٹ بھرو گے اپنا، خدا تک نہیں پہنچو گے. اور دونوں انسان ہمیں نظر آ رہے ہیں اس دنیا کے اندر. ایک وہ ہے جو سیب اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو سیب کی بناوٹ پہ غور و فکر کر کے وہ خدا تک جا پہنچتا ہے. کیسا ہے وہ خوبصورت خدا کہ جس نے اسی مٹی سے پودا نکالا اور اسی مٹی کے اندر سے اس کو اتنی انرجی دے کر، اتنے وٹامنز دے کر اس درخت کے اوپر ایک پھل لگا دیا، اور پھل نے اپنے جراثیم اکٹھے کرنا شروع کر دیے، انرجی لینا شروع کر دی. اور ایک زمانے میں وہ پورا جب پک جاتا ہے تو انسان کی غذا بن جاتا ہے. ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا. اگر تدبر کیا ہوتا یہی سیب دیکھ کر انسان خدا کو پہچان سکتا تھا. لیکن وہ انسان جو متدبر نہیں ہوتا وہ بس کیا کرتا ہے، خالی اس کو پیٹ میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے. بس اتارا، پیٹ میں اتار کے ختم، بس ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی. کہ یہ بالغ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے جس کا کام چرنا ہے. انسان نہیں ہے، انسان پہلے دیکھتا ہے. یہی مثال پھر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. دیکھیں یہی سیب یا جتنے بھی پھل ہیں، یہ جب تک درخت پہ ہوتے ہیں، درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پھل کو سورج کی گرمی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بس سورج کی گرمی اس کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے، مفید ثابت ہوتی ہے. پانی اس میں وٹامنز کو اضافہ کرتا ہے، دن بدن یہ بڑا ہوتا رہتا ہے. ہوا، آکسیجن اس کو بڑا کرتی ہے. جب تک یہ درخت سے وابستہ ہے، درخت پہ لگا ہوا ہے، سورج کی گرمی ہو، پانی ہو، آکسیجن ہو، یہ ساری چیزیں مل کر اس کو بڑھا رہی ہیں، اس کو منزل کمال تک پہنچا رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آپ جیسے ہی اس پھل کو درخت سے جدا کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہی سورج کی گرمی اس کے لیے نقصان دہ ہے، پانی نقصان دہ ہے، آکسیجن نقصان دہ ہے. لہذا کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ خراب ہو جائے گا. کیوں خراب ہو جائے گا؟ کہ یہی سورج کی گرمی، پانی، ہوا اس کو خراب کر دیں گے. خوب عقل مند انسان جو متدبر ہوتا ہے کیا درس لیتا ہے کہ اگر یہ پھل اپنے مرکز سے منسلک رہے تو یہ کائنات کی ساری چیزیں اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے تیار رہتی ہیں. لیکن جس دن یہ اپنے مرکز سے ہٹتا ہے اس دن یہ ساری کائنات کی چیزیں اس کو خراب کرنے اور تباہ کرنے کے صدد میں آ جاتی ہیں. خوب انسان کو بھی بتایا کہ انسان تیرا ایک مرکز ہے. مرکز کون ہے؟ خداوند متعال. اگر اس مرکز سے آپ جڑے رہے تو یہ قرآن، یہ دین، یہ کائنات، یہ انسانیت آپ کو کمال تک پہنچائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنا پھر کیا، کہ پھر ساری چیزیں آپ کو رسوا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. اور انسان اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ لے، بس اوقات انسانوں سے ڈرتا ہے، بس اوقات چیزوں سے ڈرتا ہے. کیوں؟ چونکہ رابطہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا، سارے مل کر بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، بلکہ اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہم تھے. بس متدبر انسان اور غیر متدبر انسان میں اتنا فرق ہے. جو تدبر کرتا ہے وہ حجابوں کو توڑ کر ان کی تہ تک جا پہنچتا ہے. اسی لیے نظام میں دو کام ہیں، اس دنیا کے اندر دو کام ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں کہ اس نظام کو چلانا، نظام کائنات کو چلانا. اور دوسرا کام ہے اصل نظام کائنات کو سمجھنا. اب فارسی کی تعبیر ہے لیکن اب اردو میں کوشش کروں گا اس کو کنورٹ کرنے کی. دیکھیں اب ہوتا نہیں. ایک ہے جہان بانی، یعنی
کائنات کو چلانا، سسٹم کے تحت اس کو آگے بڑھانا، اور ایک ہے جہان بینی، یعنی کائنات کو دیکھنا، کائنات کو پہچاننا۔ اب ان میں سے کون سا کام سخت ہے؟ کائنات کو پہچاننا بڑا سخت ہے، لیکن کائنات کو چلانا بڑا آسان ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو کائنات کو پہچانتا ہوگا وہ آسان انداز سے چلائے گا، لیکن جو کائنات کو نہیں جانتا ہوگا وہ خراب کر دے گا۔ مثال عرض کروں پھر فوراً سمجھ آ جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، بہترین گاڑی سامنے رکھی ہوئی ہے، ایک وہ ہے جو گاڑی کو پہچانتا ہے، تمام اس کے پرزے اس کو پتہ ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو گاڑی سامنے ہے لیکن گاڑی کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ جو پہچانتا ہے وہ کس طرح چلائے گا، اور وہ جو نہیں پہچانتا ہے وہ کس طرح چلائے گا؟ پتہ ہے ہمیں، جو نہیں پہچانتا ہے وہ گاڑی لے جائے گا، گاڑی کو تباہ کر دے گا، اور جو گاڑی کو پہچانتا ہے وہ آسان انداز سے گاڑی کو چلائے گا اور مقصد تک بھی پہنچ جائے گا۔ بس یہ عقلی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک حکومت اسلامی کا مسئلہ بھی ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، اسلام میں کون حاکم ہوگا؟ جو اسلام کو پہچانتا ہو، جو اسلام کو پہچانتا ہوگا وہ آسان سے آگے لے چلے گا، اور جو اسلام کے نظام کو پہچانے ہیں وہ گڑھے میں، کھائی میں پھینک کے چلا جائے گا، اور یہ ہوا ہے، ابھی تک ہوا ہے۔ مسلمان کیوں اتنا اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جو اسلام ہے انہوں نے ہمیں چلانا شروع کیا ہے۔ ہم ہر حاملے کی آواز پہ لبے، لیکن جو اسلام شناس ہوتا ہے اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے ہیں اور رسوا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد سے چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد امت نے ان لوگوں کا سہارا نہیں لیا جو اسلام شناس تھے۔ اگر ان کا سہارا لیتے بہترین انداز میں چلتے، لیکن جب ان کو انہوں نے اگنور کر دیا تو اب کیا ہوا ہے؟ خوب جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ آدمی جو گاڑی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو جانتا نہیں ہے، وہ کیسے گاڑی چلائے گا؟ قطعاً نہیں چلا پائے گا۔ بس خداوند عالم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے، یعنی ہمیں یہ اکسایا ہے، ہمیں یہ اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ آؤ اور تم کائنات میں غور و فکر کرو، قرآن میں بھی غور و فکر کرو، کائنات خدا میں بھی غور و فکر کرو۔ کیوں کا اسی کائنات کے اندر ہم نے معرفت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو چھلکے دیکھتا ہے، حجاب دیکھتا ہے، حجاب اکٹھے کر لیتا ہے، اس کو یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ حقائق سے کبھی بھی جا کر اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتا ہے۔ حقائق سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو متدبر انسان ہو۔ بس متدبر انسان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کائنات میں جا کر حجابوں کو چاک کر کے حقیقت تک جا پہنچتا ہے۔ وہ کون پہنچے گا؟ جو متدبر ہوگا۔ کون نہیں پہنچے گا؟ کا جو نابالغ ہوگا۔ بس سب سے پہلی رکاوٹ، سب پہلا معنی قرآن فہمی میں کیا ہے؟ بچپنا، طفولیت۔ ہم بالغ نہیں ہوئے ابھی تک۔ 60 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن بچے ہیں، 50 سال کے ہو گئے لیکن بچے ہیں، 30-40 سال کے ہیں لیکن ابھی تک بچے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے اندر 2 سال کا بچہ جاتا ہے تو اس کو پہلے دن سے ریاضی نہیں پڑھاتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھیلتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں آئی کہ یہ ریاضی پڑھ سکے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انتظار کیا جائے اس کا کہ یہ بچپنے سے ذرا اوپر آئے۔ اگر یہ بچپنے سے اوپر آ جاتا ہے فکری اعتبار سے تو پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ ریاضی کے چند قانون اس کو سمجھانا شروع کر دیں۔ یا جب یہ 2 سال کا ہوتا ہے یا 3 سال کا ہوتا ہے تو جب اس کو بھیجا جاتا ہے کسی جگہ پہ تو پہلے دن سے اس کو سائنس کی معلومات نہیں دیتے، فلکیات کی، علم نجوم کی معلومات نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بچہ ہے، بس انتظار کرو کہ یہ بڑا ہو جائے۔ جب یہ بڑا ہوگا تو پھر اس قابل ہوگا کہ ان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پھر بچہ ہی رہتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، اپنے بچپنے سے باہر نہیں آتا ہے۔ نہ، اپنے بچپنے سے باہر آئیں، اور اس بچپنے سے باہر آنے کے لیے توفیق چاہیے،
اور توفیق کیا ہے؟ یعنی ایک قدم تم آؤ اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں، دیکھیں شاید بچپنے میں آپ کو خدا بالغ کر دے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ بس پہلی رکاوٹ خود بچپنا ہے، بچپنے سے باہر آئے، بچپنے سے باہر فکر اور سطح فکری اور اپنی روح کو اتنا اوپر لے کے آؤ کہ کی تہ تک پہنچو، اور یہ ممکن ہے۔ لہذا ہم نے تازہ نمونے دیکھے ہیں، لوگ 5 سال کے تھے لیکن بالغ اتنے زیادہ تھے کہ بشریت کے بھی امام بن گئے، ہے نا ایسے نمونے۔ حضرت عیسیٰ ابھی بالکل 1 دن کے ہیں لیکن وہ بشریت کا بالغ انسان ہے، کلام کرتا ہے، اور لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ گہوارے میں بات کر رہا ہے۔ بس یہ راستہ کھلا ہے کہ جو بھی اس راستے پہ چل کر آنا چاہے آ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ کرے، اپنے آپ کو بالغ بنائے۔ جب اپنے آپ کو بالغ بنائے گا پھر اس قابل ہو جائے گا کہ ان پردوں کو، ان حجابوں کو، ان رکاوٹوں کو دور کر کے پہنچ جائے گا اس مقام پہ جہاں پہ خالق کائنات اس کو پہنچانا چاہتا ہے۔ بس پہلی آیت جو خداوند متعال ہمیں جس چیز پر جھنجھوڑ کے باقاعدہ زور دے کر کہہ رہا ہے وہ یہ کہ تدبر کرو۔ بس ابھی تدبر کا معنی ہوا کہ ان حجابوں کو، ان رکاوٹوں کو، ان پردوں کو ہٹاؤ تاکہ اس حقیقت کے اندر پہنچ جاؤ جو حقیقت پردوں میں لپیٹ کر تمہیں دی گئی ہے۔ اور یہ حقیقت پردوں میں لپیٹ کر رکھنا ہی اسی وجہ سے تھا کہ اس حقیقت تک عام آدمی نہ پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ حقیقت چڑھ گئی تو اس کا حشر ایک ایسا کر دے گا کہ جو پھر قابل بیان نہیں ہوگا۔ لہذا اس لیے چیزوں کو حجابوں میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے تاکہ اہل لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب نہ اہل کے ہاتھ چڑھتی ہے تو پھر وہ حشر اس حقیقت کا وہ کرتا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ مثلا ابھی یہی چیزیں ہم ایک چھوٹی سی موبائل فرض کر لیں، ہم موبائل لے کے آتے ہیں دکان سے، اب اس موبائل کو چند ایک کور کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ موبائل ایک ایسے انسان کے پاس آتا ہے جو 20-25 سال کا ہے، اب وہ حجابوں کو، کور کو ایک سے ایک کو ہٹائے گا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اور آخر میں موبائل کو اٹھا لے گا۔ اب یہ جب ان کورز کو یا ان حجابوں کو ہٹائے گا تو اس حقیقت کو پہچانتا ہے، پہچاننے کے بعد اس کو اسی طرح استعمال کرے گا۔ لیکن یہی جو ایک ڈبے میں پیک ہے موبائل، آپ 2 سال کے بچے کے سامنے رکھ دیں، کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے حجاب چاک کرتا کرتا اب اس کو نکال کے اس کو توڑنا شروع کر دے گا۔ کیوں توڑ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ بالغ نہیں ہے، اس لیے کہ پہچانتا نہیں ہے۔ چونکہ نہیں پہچانتا ہے اس لیے اس کی قدر بھی نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رویہ بھی الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ بس سب سے پہلے آئے اس حقیقت کو پہچانے، حقیقت کو پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ رویہ بھی وہ رکھیں جو خالق کائنات نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ عرض کر دوں کہ ایک ہمارا رویہ ہے خود قرآن کے ساتھ، اور دوسرا رویہ دین کے ساتھ، دونوں کو ایک جگہ پہ عرض کرتا ہوں۔ مطلب قرآن پڑھتے ہیں کس لیے؟ بس ایک قرآن کی تلاوت ہے، یہ بھی حجاب ہے، قرآن کے الفاظ یہ بھی حجاب ہیں، پردہ ہیں، کور ہے، اور تلاوت اور الفاظ اور معانی کے بعد اس قرآن کے نور تک جا پہنچنا ہے۔ کیسے؟ ابھی ایک میں واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں کہ جس سے تھوڑی سی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہی قم میں ایک آدمی تھے جو نابینا تھا، بینائی نہیں تھی آنکھوں کی، اور قرآن کی جب آیت لکھی جاتی تھی تو وہ انگلی پھیر کر بتا دیتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے۔ اور ایک بڑے مجتہد قم کے آغا بروجردی، شاید نام سنا ہو آپ نے، انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ جب بلائے تو انہوں نے کہا کہ اس کے سامنے قرآن کی آیت لکھو۔ آیت لکھی، اس نے انگلی پھیری، بتا دیا، کہا یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر کہا کوئی اور عربی عبارت لکھ دو، عربی عبارت ایسے لکھ دی، انگلی پھیری، کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیسے پتا چلتا ہے جبکہ نابینا ہے۔ بعد میں اس سے پوچھا بھائی یہ کیسے ہے؟ تو کہا جو قرآن کی آیت ہے اس سے ایک نورانیت پھوٹتی ہے جس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے یہ قرآن ہے، اور جب عام عربی کی عبارت لکھتے ہو تو مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ چونکہ اس سے کوئی نور نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ ان الفاظ کے حجابوں میں خدا نے رکھا ہوا ہے۔ وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کہا اس لیے کہ ہم نے حجابوں کو اتارا نہیں ہے، ابھی کور کو کھولا نہیں ہے۔ وہ کور کو کھولیں تاکہ اس نور تک
جا پہنچے، اور ہم ان کورز کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، تلاوت کرتے ہیں ثواب کے لیے، پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ختم کرتے ہیں ثواب کے لیے، مر جائے تو بھی پڑھتے ہیں کہ مرحوم کو ثواب ثواب ثواب۔ یہی ہے نا، ہم نے قرآن کے ساتھ تو یہی اشر کیا، بلکہ دین کے ساتھ بھی یہی اشر کیا ہوا ہے کہ دین پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، روزہ رکھتے ہیں ثواب کے لیے، حج کرتے ہیں ثواب کے لیے، مجلس میں جاتے ہیں ثواب کے لیے، سارے کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثواب خود ایک حجاب ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک کور ہے اس حقیقت کے اوپر۔ اس کور کو ہٹاؤ اور اس حقیقت تک جا پہنچو۔ اب یہاں پہ نمونہ عرض کر، یہ ثواب ہے کیا؟ ثواب کیا ہے؟ کہ صرف ثواب دین اور قرآن کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ ثواب قرآن اور دین کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، یعنی یہ ثواب خدا نے اس لیے رکھا ہے کہ تم قرآن کی بارگاہ میں آ جاؤ، ثواب اس لیے رکھا ہے کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ ثواب بعض کیا ہوتے ہیں؟ دنیاوی ہوتے ہیں، اور بعض ثواب آخرت میں۔ آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ کیا ہے؟ جنت، حلین، جنتی نعمتیں۔ اور ایک ثواب جو خدا نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، یہ ساری کائنات کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں یہ خدا نے انسانوں کے لیے خلق کی ہیں، اسی لیے میں نے آیت کا حوالہ دیا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ جو زمین میں ہے یہ تمہارے لیے ہم نے خلق کیا، یہ ثواب ہے۔ اور یہ کھا کر کرنا کیا ہے؟ یہ کھا کر اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچنا ہے۔ تو اگر ہم حیوانوں کی طرح چرتے رہے اور اللہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھے تو ہم خدا کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ثواب اگر جنت میں جا پہنچے تو آخرت کا ثواب تو مل گیا نا، اگر اس آخرت کے ثواب میں گم ہو گئے تو بھی ہم نے خدا کو نہیں پایا ہے۔ بس دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا یا قرآن کی خدمت میں آنا، اس کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ ذات خدا تک جانا ہے۔ اور ذات خدا تک جانے کے لیے خداوند عالم نے ثواب بھی رکھ دیا ہے۔ یہ ثواب کیوں رکھا ہے؟ کہ صرف آپ کو بلانے کے لیے۔ پھر مثال عرض کروں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، آپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اسکول جائے گا علم کے زیور سے آراستہ ہوگا، عالم بن جائے گا، منزل علم تک آ جائے گا، کامل انسان بن جائے گا۔ لیکن یہ بچہ جاتا نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو ترغیب دلاتے ہیں، لالچ دلاتے ہیں، کیا کہ بیٹا ٹافی دے دوں گا، چاکلیٹ دے دوں گا، سائیکل لے دوں گا۔ وہ یہ سائیکل کیا ہے؟ یہ سائیکل ثواب ہے اس بچے کے لیے، یہ ٹافی ثواب ہے اس بچے کے لیے، یہ چاکلیٹ ثواب ہے اس بچے کے لیے۔ یہ ثواب دیتے ہیں، ثواب سے آپ اس کو اسکول میں بلاتے ہیں، جب اسکول میں آ جائے گا تو پھر علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے گا۔ ہم ثواب کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ثواب کو اپنا مقصد سمجھ لیتے ہیں، نہ ثواب ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ثواب ہمیں بلانے کے لیے خدا نے رکھا ہے۔ پھر دوسری مثال عرض کروں، دیکھیں بس اوقات بچہ کھانا نہیں کھاتا، نابالغ بچہ گھر میں جس کو فہم و شعور نہیں ہے، کبھی ہے نا بچے ضد کرتے ہیں نا، وہ سب کے گھروں میں ہے، سب کو پتا ہے، بچہ جب سال ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے ایک مصیبت ہوتی ہے والدین کے لیے ان کو کھانا کھلانا، نہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پہ دو رول ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک رول ماں کا ہے، ایک رول باپ کا ہے۔ البتہ اب نہیں معلوم کہ ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہے، لیکن ایک جو فطری بات ہوئی ہے، مثلا جب کھانا نہیں کھاتا ہے تو ماں اور باپ کو پتا ہے کہ جب یہ کھانا نہیں کھائے گا تو یہ بچہ مر جائے گا، ایسے ہی ہے نا، یہ بچہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو یہ زندہ نہیں رہے گا، اس کی بقا اس کھانے میں ہے۔ اب ماں چونکہ یہ بچہ نابالغ ہے، نافہم ہے، نہیں سمجھتا، پھر ماں اس کو لالچ دیتی ہے، کہتی بیٹا تم یہ کھانا کھا لو، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، میں تمہیں ٹافی دوں گی، میں تمہیں فلاں کھلونا لے کے دے دوں گی۔ اب اس کھلونے کے لالچ میں یا ٹافی یا چاکلیٹ کے لالچ میں بچے نے وہ کھانا کھا لیا، اپنے گلے سے نیچے اتار دیا۔ اب جیسے ہی کھانا گلے سے نیچے اتارے گا تو وہ کھانا اس کی بقا کا سبب بن جائے گا، وہ کھانا اس کو زندہ رکھے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیں
اس بچے سے پوچھیں بھائی بیٹا کھانا تم کیوں کھا رہے ہو، وہ بچہ کیا کہے گا؟ جی ٹافی ملے گی، کھلونا ملے گا، چاکلیٹ ملے گی، اس لیے کھا رہا ہوں۔ ماں سے جا کر پوچھیں بھائی آپ کیوں کھلا رہی ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ ماں سے جب پوچھیں بھائی آپ کیوں کھانا کھلا رہی ہیں اس کو، ٹافی کے لیے کھلا رہی ہیں؟ ماں کہے گی نہیں، ٹافی کے لیے نہیں کھلا رہی ہوں، ٹافی ثواب ہے، ترغیب ہے، لالچ ہے، بہانہ ہے، تاکہ اس بہانے کے ذریعے وہ کھانا اپنے گلے سے نیچے اتار دے۔ یہ ماں نے جو ٹافی دی ہے، یہ ماں وہ ہے جو بچے کی پرورش کرتی ہے، اور وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبوب اور زیادہ محبت کرتا ہے بشر سے، اس خدا نے اپنی ذات تک بلانے کے لیے یہ ٹافیاں رکھ دی۔ دنیا کی نعمتیں، چاکلیٹ رکھ دی جنت کی، یہ جنت بھی ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، اس چاکلیٹ کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا۔ اب دوسرا رخ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ باپ پھر بچے کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر نہیں کھایا تو میں وہ ایک تھپڑ ماروں گا۔ باپ کہہ بھی دیتا ہے کہ ہاں ابھی مار پڑ جائے گی کہ اگر نہیں کھایا۔ اب وہ باپ کی مار کے ڈر سے بچہ کھانا کھا لیتا ہے۔ پھر بچے سے سوال کریں کہ کیوں کھا رہے ہو، کیا جواب دے گا؟ کہ مار نہ پڑے، مار سے بچنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ باپ سے پوچھیں بھائی اس کو اس لیے کھلا رہے ہو کہ مارنا ہے؟ باپ کہے گا نہیں، یہ مارنا ایک بہانہ ہے، دھمکی ہے، ممکن ہے اس دھمکی کے ڈر سے یہ کھانا اپنے گلے سے نیچے اتار دے۔ خدا نے جہنم بھی رکھ دی، یہ جہنم وہ دھمکی ہے، وَإِلَّا جہنم میں بھیجنا مقصد نہیں ہے اس بشر کو۔ اس جہنم کو رکھا ہے اس لیے تاکہ اس دھمکی کے نتیجے میں یہ آئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ جب یہ جہنم کے خوف سے بھی آئے گا، سجدے میں سر رکھے گا، یہی سجدے میں سر رکھنا اس کی بقا کا سبب بن جائے گا، اس کی حیات اور زندگی کو فراہم کر دے گا۔ اب آئیں دیکھیں ہمارے معصومین نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں لوگوں کے گروہ کیے کا۔ لوگ جو عبادت کرتے ہیں خدا کی، لوگ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں یا دین پہ عمل کرتے ہیں، 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو جنت کے لالچ میں سب کچھ کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں جنت ملے گی، قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب ملے گا، تلاوت کر رہے ہیں ثواب ملے گا، قرآن فہمی کر رہے ہیں ثواب ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ معصومین نے فرمایا یہ تاجر لوگ ہیں۔ تاجر سمجھتے ہیں نا، جو تجارت کرتا ہے اور تجارت میں صرف پیسہ بٹورنا اس کا مقصد ہوتا ہے، کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور ایک گروہ کا وہ ہے جو دین پہ عمل کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، کہ یہ کس کی عبادت ہے؟ کہ یہ غلاموں کی۔ غلام دیکھتے ہیں نا، غلام اور مولا آقا، یہ تھا پہلے کہ غلام جب آقا کا انڈر ہوتا تھا تو وہ جتنے بھی کام انجام دیتا تھا صرف مولا کے ڈر کی وجہ سے، کہ مولا مجھے کہیں کھانا نہ دے، کہیں مار نہ دے، کہیں گھر سے نکال نہ دے، تو اس کے ڈر سے وہ مولا کی اطاعت کرتا رہتا تھا۔ تو معصومین نے فرمایا جو جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور ایک گروہ بیچ میں ذکر کیا کہ بعض وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا تک جانے کے لیے، نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے، امام سجاد کا، بقیہ معصومین کا بھی ہے کہ خدایا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب تجھے سجدہ کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت میں جا پہنچوں، اور اس لیے بھی نہیں کرتا ہوں کہ تیری جہنم کا خوف ہے۔ اگر جنت تیری نہ بھی ہوتی، جہنم نہ بھی ہوتی، تب بھی علی علیہ السلام آپ کا عابد ہوتا، عبادت گزار ہوتا۔ کیوں؟ کہ میں وہ بچہ نہیں ہوں جس کو ماں ٹافی کا لالچ دے، میں وہ بچہ نہیں ہوں جس کو باپ دھمکی دے۔ اب میں اتنا باشعور ہو گیا ہوں کہ ماں کہے یا نہ کہے، باپ دھمکی دے یا نہ دے، میں ان کے کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دسترخوان پہ پہنچا دیتا ہوں کھانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ اب ماں اور باپ کو لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بالغ ہوتا ہے بڑی خوشی سے سکول چلا جاتا ہے، بڑی خوشی سے پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے۔ خوب ہم دین کے مسئلے میں
کب تک خدا ہمیں یہ لالچ دیتا رہے میں ثواب دوں گا، ثواب دوں گا، ثواب کے نتیجے میں تم آؤ میرے دین پہ عمل کرو؟ کب تک اس لالچ میں آتے رہیں گے دین کو پڑھنے کے لیے؟ کب بالغ بنیں گے؟ اس کی پہلی شرط کا تدبر کرو، اور اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ کا طفولیت سے باہر آؤ، اس بچپنے سے باہر آؤ۔ تو جب اس بچپنے سے باہر آئیں گے، اس کے بعد جب دین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں گے، اس کی لذت کو اس لذت تک خدا پہنچانا چاہتا ہے۔ اور وہ لذت کیا ہے؟ وہ لذت دیدار ہے پروردگار، کہ اس لذت کو اپنا کر انسان اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ پس پہلی رکاوٹ قرآن کو سمجھنے میں کیا ہے؟ بچپنا ہے۔ اس بچپنے سے باہر آئیں تاکہ قرآن کو اس کی حقیقت میں جو قرآن نے نازل کیا اس حقیقت تک آ پہنچیں۔ البتہ اس حقیقت تک پہنچانے کے لیے خدا نے ثواب جیسی ترغیب رکھ دی ہے۔ ثواب ٹافی چاکلیٹ رکھ دی، کا ٹافی اور چاکلیٹ کے بہانے میں یہاں تک آ جاؤ۔ اگر ہم اس ٹافی اور چاکلیٹ میں ہی مصروف رہے تو پھر حقیقت تک نہیں پہنچیں گے۔ ان ٹافیوں سے اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں، آگے لے کے آئیں، تاکہ اس حقیقت تک آپ آ پہنچیں۔ خوب، یہ پہلا رکاوٹ یا پہلے معنی ہم نے عرض کر دیا کہ انشاءاللہ ایسا ایسا ترتیب کے ساتھ، ابھی بعض باتیں اس میں ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو عرض کر دوں گا۔ بس خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن میں تدبر کرنے کے لیے پہلا کام ان رکاوٹوں کو، ان حجابوں کو، ان پردوں کو، ان کورز کو جو کسی حقیقت کے اوپر رکھے جاتے ہیں، ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہٹا سکتا ہے؟ کا جو بالغ ہوگا۔ کون نہیں ہٹا سکتا؟ کا جو طفل مکتب ہوگا، جو بچپنے میں ہوگا، جو بچہ ہوگا۔ تو پہلا معنی اپنے آپ سے دور کریں۔ وہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچپنے سے باہر نکالیں، بالغ فکری بنیں، اپنے آپ کو حد بلوغ پہ لے کے آئیں۔ جب حد بلوغ پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ دین اور قرآن وہ حقیقت بھی سمجھ آنے لگے گی، دین بھی پورا سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر دین پہ جب عمل کریں گے شوق سے کریں گے، رغبت کے ساتھ کریں گے، دلچسپی کے ساتھ کریں گے۔ پھر بوجھ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں گے بوجھ سمجھ کے نہیں، نماز پڑھیں گے دلچسپی کی خاطر، نماز پڑھیں گے لذت کی خاطر، نماز پڑھیں گے اس واقعی اطمینان کو پانے کے لیے کہ جس اطمینان کو خالق کائنات نے نماز میں رکھا ہے۔ اب حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں جو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کو خدا نے نماز میں رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت نماز کو بھی پایا، حقیقت دین کو بھی پایا، اور خدا کی معرفت بھی پائی۔ اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر کتنی ٹھنڈک ہے، نماز میں جب آتا ہے خدا سے کتنا اس کا رابطہ مستحکم ہو جاتا ہے، برقرار ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا سے یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بچپنے سے نکالے اور منزل بلوغ پہ لے کر آئے کہ ہم آہستہ آہستہ قرآن کے مخاطب بن سکیں اور قرآن کی اس حقیقت کو پا سکیں جس حقیقت کو خالق کائنات مومنین کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر اس کو جاری رکھیں گے۔